بہت ہی میرے لیے تو آپ مسئلہ مجھے بتا، بات کیا ہوئی کہ رات بات یہ ہوئی کہ میاں بیوی ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے، اگر وہ میاں بیوی ایک برتن میں کھانا کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایک برتن کی تو بات کرتا ہے، ایک برتن کی بات کرتا ہے کہ برتن میں سے کھانے کی بات نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جہاں سے تیری بیوی نے ہڈی میں سے گوشت نوچا ہے، کھایا ہے، وہی کو منہ رکھ کر اگر کھائے گا تو اسے ثواب دے گا، اگر اس نیت کے ساتھ لگا کہ یہ میرے آقا کی سنت دے گا، اس سے تو کیا کرتا ہے، یہ کیا کیا ہوگا تو پوری سنائی ایسی لگا میں تو کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی نہیں توڑنی۔ جب کھانا کھا لیا نا، میرے آقا نے انہیں ہڈیوں پہ رکھا ہاتھ، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ بکری کان ہلاتی ہوئی زندہ ہو۔ میری گھر والی اتنا دیکھ تو صحیح، یہ کہہ رہے کون سی بکری ہے، ہوئی یہ تو اللہ کی قسم وہی ہے جو میں نے ہمیں ذبح کی۔ ایک روایت اور، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بکری ذبح کر رہے تھے تو آپ کی یہ ایک اور واقعہ ہے جس میں یہ سلسلہ چل رہا، تو آپ کے دونوں بیٹوں نے دیکھا اس سارے معاملے کو، اور دونوں بیٹے جب باپ فارغ ہو گیا نا یہ کھانا بنا کر، تو دونوں بیٹے آپس میں کہنے لگے چل یار اسی کی بکری ذبح کر کھیلی۔ بڑے نے چھوٹے کو لٹا لیا، چھری گلے پہ چلا گیا، ذبح ادھر ذبح ہوا، ادھر یہ خون دیکھ کر اپنے ہوش حواس کو بیٹھا، بڑا پیا، اس نے کیا کیا اپنے گلے پہ بھی چھری چلا لیا، یہ دونوں موت واقع ہو۔ اب سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لانا ہے، انہوں نے کپڑا اوپر ڈال دیا، علیحدہ رکھ دیا ان بچوں کو، لیکن قربان جاؤں کہ صحابہ کرام کے صبر پہ، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ان کا بیٹا بیمار، بڑا سخت بیمار، اب وہ کام کاج کے لیے گئے، بیوی سے کہہ کے ذرا خیال کرنا اس کا، اللہ کا کرنا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے بڑے آرام سے اوپر چادر ڈالی۔ اب اس کے بعد جب حامد آیا اس کو کھانا وانا دیا، اس کی خدمت کی، سارے معاملات کیے، وہ پوچھتے بیٹے کا کیا ہے، تو فرمایا سکون سے لیٹا ہوا ہے، ہل نہیں رہا، سکون سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو اب پوچھا کہاں ہے، وہ تو فوت ہو گیا کل کا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اگر پہلے نے بتا دیتی تو کیا تم کھانا کھاتے، کیا تم اس کا خدمت کرواتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو میرے آقا نے بھی فرمایا، میرے لجپال آقا حکما فرماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا آ جائے گا۔ کیونکہ صحابہ عجیب سرکار میں عشق آئے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور اس عشق میں ادب بھی تھا۔ آج لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے، ہائے، لیکن صحابہ کرام کے عشق میں ادب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ان بچوں کو لٹایا ہوا ہے، سرکاری والوں سے گھر میں چھینک لیا ہے، سرکار جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے بیٹوں کو بلاؤ نا، آقا بس آ جائیں گے آپ، کھانا بناؤ، فرمایا نہیں ہم انہیں کے ساتھ کھائیں گے۔ آقا بس آ جائیں گے آپ، کھانا کہاں ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ جب 2-3 مرتبہ ہوا تھا تو دونوں بیٹوں کو اٹھائے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ میرے جذبات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ دو روایتیں، ان دو روایتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، کہا جاتا ہے، ہم نہیں مانتے، کہنے والے کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف اس کے لیے ہوتی ہے جس کا ایمان ضعیف ہو، جس کا ایمان قوی ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والی کوئی بات ضعیف ہوتی نہیں۔ اب سنیے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرے گا. کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ اصلی مالک یقین ضرور ہے، بلا نہ قلبی، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھے کیسے زندہ کرے گا. قال فخذ أربعة من الطير، فرمان ہوا کہ 4 پرندے لے لے، ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر لے. پنجابی کے لیے ہلا ہے وہ جانور جو مانوس ہوتا ہے نا اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ دوسرا آدمی بھلے 1000 سیٹیاں مار کر ہے، 1000 آواز نکل کر ہے، کبھی وہ اس متوجہ نہیں ہوگا، لیکن جس کے ساتھ وہ جانور مانوس ہے نا وہ ایک آواز نکالے گا فوراً بھاگتا ہوا جائے گا، کیونکہ یہ انسیت ہو گئی، مانوس ہو گیا. اللہ نے 4 پرندے انہیں اپنی طرف مانوس کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4 پرندے ہی انہیں اپنی طرف مانوس کر لیا. جب مانوس ہو گئے تو اب عرض کی یا اللہ اب کیا کرو؟ فرمایا اب ان کے گلوں پر چھری پھیر. چھری پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رگ کٹ جاتی ہے، رگ کٹتی ہے خون نکل جاتا ہے، خون نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، ہڈیاں تک توڑ ڈال. یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. پیارے ابراہیم اب یوں کر کہ یہ جو تم نے قیمہ مکس کر دیا ہے، 4 جانوروں پر 4 پرندوں کا جو قیمہ مکس کر دیا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا قیمہ مختلف پہاڑوں پر پھینکا. آپ نے تھوڑا سا قیمہ لیا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا، تھوڑا سا لیا دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا، تیسرے پہاڑ کی، چوتھے پہاڑ کی، 4 پہاڑوں پر آپ نے وہ قیمہ ان کا بکھیر دیا، مکس قیمہ. اب عرض کی یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اے ابراہیم پھر پکار ان کو، ان پرندوں کو پکارنا تیرا کام ہے، زندہ کر کے تیرے پاس بھیجنا میں رب کا. اب کچھ لوگ یہاں بھی شبہ دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے صرف مرد ہی کو پکار، میرے علاوہ کسی کو مت پکار، تو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ کے بندے وہ پکار کون سی ہے؟ وہ ہے عبادت والی پکار، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. بگرنا چلے گئے اور یہ پکار نہیں ہے. جب یہ پکار جائز ہے تو پھر وہ پکار کیسے جائز نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر. اللہ خود فرماتا ہے تم مغروہن، پھر تم کی یہ پکار یقینا تحیا تیری طرف دوڑے چلے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کے اب پکارتے ہیں کیا؟ یا اتنا کہنا تھا کہ جو مختلف جگہ پر قیمہ پڑا ہوا تھا ان میں سے کچھ قیمہ اڑا، دوسری جگہ سے بھی، تیسری جگہ سے بھی، چوتھی جگہ سے، یہ ملتے ملتے وہ کوڑ کی شکل بنی، پر ساتھ لگے. جہاں سر پڑا ہوا تھا وہ ساتھ لگا، وہ مور آواز نکالتا ہوا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وقت دامن میں ابو موسیٰ نہیں ہے، اگر میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، لیکن بس اشارہ کرنا
یار اللہ نے حضرت آدم کو بڑی شان دی شفیع اللہ بنایا، ایک بولا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑی شان دی خلیل بنایا، ایک بولا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی شان دی نبی بنایا، ایک بولا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان کبھی کے کلیم بنایا۔ میرے آقا آگے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، نوح رضی اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور الا وانا حبیب اللہ، مجھے تو اللہ نے اپنا حبیب بنا کے دیا۔ اب سمجھیے مسئلے کو، خلیل اللہ اس جانور کو اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوں، قیمت مختلف جگہ میں اس کا پھیلا ہوا ہو، خلیل اللہ آواز سے وہ زندہ ہو کے آ جاتا ہے، تو حبیب اللہ کی آواز میں وہ کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرے سوال آقا صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے قسم میرے آقا سے چاہتے ہیں زندگی بھی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ پھر عیسائی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا تو قرآن کہتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے شفا دے دیتے ہیں، مادر ذات نابینا کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بیماری عطا کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ اور ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ تم ادھر کی باتیں کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، ہم کسی بھی نبی کی شان کو ہلکا نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، ہر نبی کی شان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعی بڑا کمال ہے، پر یہ تو سوچو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ملکوں میں زندگی ڈالتے جن میں کبھی زندگی نہیں ہوتی، میرے آقا کو پتھروں کو اشارہ کرتے اللہ پتھروں میں بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ جن کی شان اتنی ہو تو میرے آقا خود کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تیاری تو کچھ اور کر کے آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا موضوع بیان کرنا تھا، شاخ نکلی تو وہ ادھر نکل گئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک چونکہ ذی الحج شریف میں آئے گا، اس لیے وہ قربانی کے موقع کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور سنت کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اتوار کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جو میں نے بعد میں پڑھا ہے۔ اب یہ پیر کو ہو سکتا ہے کہ یکم ذی الحج شریف ہو جائے یا منگل کو، یہ دن بڑے پیارے دن ہیں، کوشش کیجئے کہ اتوار کا درس جو فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، کوشش کیجئے خود بھی آئیے، اپنے بیوی بچوں کو لائیے، دوست احباب کو لائیے، کہ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ دن کتنے پیارے دن ہیں، یہ راتیں کتنی پیاری ہیں، کیا پتا کوئی ایک اس پر عمل کرے، ہم سب کے لیے باعث نجات بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر ہو۔